بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں ایک آئل ریفائنری تباہ ہو گئی ہے۔ اب اسرائیلی حکام جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ کسی میزائل اٹیک یا ڈرون اٹیک یا پھر کسی سائبر اٹیک کے نتیجے میں یہ فیکٹری تباہ ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10-15 دن کے دوران ایسے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں جس کے باعث پورے اسرائیل میں خوف کا ایک عالم پیدا ہو رہا ہے۔ دراصل جب ایران کے نتن کے موقع پر یا سائٹ پر ایٹمی تنصیبات پر ایک سائبر اٹیک ہوا جس میں ایرانی ایٹمی پروگرام کی بہت ساری سینٹریفیوج مشین جو ہیں وہ ناکارہ بنا دی گئیں یا خراب کر دی گئیں یا ڈسٹرائے کر دی گئیں، اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو اسرائیل میں پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کے اندر ایک میزائل فیکٹری کے اندر دھماکہ ہوا جسے اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ سائبر اٹیک تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ایران کی پراکسیز کی طرف سے سائبر اٹیک ہوا ہے یا کسی اور طرف سے ہوا ہے، اور پھر اسرائیل نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے جس میں اس کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسرائیل کے اندر ایک جو ہے وہ ڈرون حملہ ہوتا ہے، اس پر بھی اسرائیل کے اندر خوف کی جو سطح ہے، جو ہجوم ہے، جو گہرائی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب بیت المقدس بند کیا جاتا ہے تو غزہ کی پٹی سے حماس کی طرف سے درجنوں راکٹ اسرائیل کے اوپر داغے جاتے ہیں، اور اس قدر اسرائیلی بستیوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر اسرائیل باب دمشق کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ فلسطینی بیت المقدس میں اپنی رمضان شریف کی جو عبادات ہیں وہ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد پھر لبنان کے اندر اسرائیل کے سرحد کے قریب ایک ڈرون پکڑ لیا جاتا ہے یا گرا لیا جاتا ہے، اس پر بھی ایران کو کافی شدید پریشانی ہے۔ اور پھر کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک اسرائیل میں ایک مذہبی اجتماع تھا جس میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کوئی بم رکھا گیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، لیکن کیونکہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران اسرائیلی قوم جو ہے وہ ایک خوف کی فضا میں سانس لے رہی ہے، پریشان ہے، اور ایک عدم تحفظ کا اسے احساس اس وقت لاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں بھگ دوڑ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے اور ایک تنگ جگہ پر ایک دوسرے کے نیچے کچلے گئے، جس میں 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور 40 سے لے کر 50 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور یہ اسرائیلی تاریخ کا سب سے سنگین ترین حادثہ اور ثانیہ اور واقعہ ہے جس پر نیتن یاہو کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ موقع کی وزٹ پہ جب گئے ہیں نیتن یاہو تو لوگوں نے ان کے اوپر پانی کی بوتلیں پھینکی ہیں اور ان کو غلیظ گالیاں دی ہیں۔ اب یہ اسرائیلی قوم جو ہے یا ان کے تجزیہ نگار جو ہیں یا ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں، اور باقی دنیا میں بھی یہ بات جو ہے انالیسس کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو اسرائیل میں پے در پے ایک تسلسل کے ساتھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، کیا یہ نتنز کا جو ایٹمی حملہ تھا ایران کے اندر اسرائیل کی طرف سے اس کا رد عمل ہے؟ تو اگر یہ اس کا رد عمل ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایران نے اب اپنی دفاعی پالیسی اختیار کرنے کے بجائے اب جارحانہ دفاعی پالیسی اختیار کر لی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا دفاع کرے، اب وہ اسرائیل کے اندر جا کر اسرائیل پر حملے بھی کر رہا ہے، اپنی پراکسیز کو وہ استعمال بھی کر رہا ہے، اور اسے یمن میں اپنی پراکسیز کو استعمال کر کے جو نتائج اس نے دیکھے ہیں اس سے بھی ایران کو کافی حوصلہ ملا ہے۔ اب وہی پالیسی اس نے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے جس سے اسرائیل کو شدید پریشانی ہے، اور پچھلے 70-75 سال کے دوران جو اسرائیلی قوم کے اندر ایک اعتماد آیا تھا یہودیوں کے اندر کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ملک اسرائیل میں محفوظ ہیں، اب وہ اعتماد کا جو ایک بت ہے وہ اس وقت یہ لگتا یہ ہے کہ پاش پاش ہوتا جا رہا ہے، جس پر اسرائیل کی پریشانی، اس کی تکلیف اور اس کا کرب بالکل قابل فہم ہے۔ لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کشمکش کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ کہیں اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر تو حملہ آور نہیں ہو جاتے،
لیکن ایران نے بھی بہت اچھے پتے کھیلے ہیں. اس نے روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہت بہتر بنا لیا ہے. اسی طرح پاکستان کو ایران کے حوالے سے شکایات ہوتی تھیں کہ وہاں بھارتی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن اب ایران کے پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب نے بھی ایرانی شرائط پر اب گفتگو اور مذاکرات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. تو لے دے کر جو مجموعی صورتحال بنتی ہے وہ یہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایران کی پوزیشن بارگیننگ اور گیو اینڈ ٹیک کی بہتر ہو رہی ہے، اور اسرائیل اپنی طاقت اور حیثیت کھو رہا ہے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے، امریکہ ویسے ہی زوال پذیر قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ رہا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.